آج اس کی بدقسمتی تھی جو یونیورسٹی کے لیے اپنی کار لے آئی تھی، جو کچھ ٹائم سے خراب تھی۔ آج خوش قسمتی سے اسٹارٹ ہو گئی، لیکن کیا پتہ تھا کہ بیچ راستے میں بند ہو جائے گی۔ ابھی وہ کار کو لاک کر کے کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کیا جائے۔ آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ اپنے قریب رکتی شاندار گاڑی اور پھر اس کے بلیک گلاس فولڈ ہونے کے بعد گاڑی کی ونڈو میں جو چہرہ روشن ہوا، اسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو انکش حیران رہ گئی۔ آنکھوں میں شہناسائی کے ہزار رنگ سجائے وہ پرشوق نظروں سے زخم یار خان سے اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ اس کی گاڑی کچھ فاصلے پر دو گارڈ کی گاڑیاں تھیں جن کو اس نے دور کھڑے رہنے کا کہہ کر خود علیزے کے پاس آ گیا۔ کسی کچی ڈور سے بندھے نو تھینکس، اس نے مکمل اجنبیت سے کہتے ہوئے رخ موڑ کر پوائنٹ کو چیک کرنا چاہا۔ اس انسان کو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ گاڑی خراب ہونے کی بنا پر اسے گزشتہ روز سے پوائنٹ کے ذریعے یونیورسٹی جانا پڑ رہا تھا۔ ماموں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ آج ضرور نیو کار آ جائے گی اور وہ فکر نہ کرے، اس لیے آج وہ اپنی پرانی گاڑی میں یوں نہیں جانا چاہتی تھی۔ شکریہ کس بات کا، میں اپنی خوشی سے تمہیں لینے آیا ہوں اور تمہیں میری بات ماننی ہی ہوگی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، آنکھیں انگارے، نہ جانے کیوں یہ لڑکی اس کا ضبط آزمادی تھی اور وہ بھی اس کی ہر کڑوی کسیلی بات برداشت کر جاتا تھا، جبکہ بچپن سے آج تک اس نے کسی کی ایک بات برداشت نہیں کی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسا عذاب ہے، اس نے سوچا۔ وہ فطرتاً ضدی اور عادتاً غصے والا تھا۔ جس ماحول میں اس کی تربیت ہوئی تھی وہاں حکم دینا ہی سکھایا گیا تھا، اس لیے علیزے کے مسلسل انکار کے اجنبیت اور بے نیازی اور بے رخی نے اسے ضد سے دلا ڈالی تھی۔ وہ اس کی چاہت پہ اپنا رویہ و عادت تک بھلائے بیٹھا تھا اور اپنے مزاج کے برخلاف اس کی کڑوی کسیلی حد تک آمیز گفتگو برداشت کر رہا تھا، مگر کب تک؟ اس کا پیمانہ صبر لبریز ہوا جا رہا تھا۔ وہ گاڑی سے باہر دھوپ میں کھڑا ہو کر اسے بول رہا تھا۔ ڈرائیور کو بھی اس نے گارڈ کی گاڑی میں بھیج دیا۔ علیزے نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر لاک لگا لیا۔ شیشے وہ پہلے ہی اوپر کر چکی تھی۔ اتنی انسلٹ پر زکم خان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے ایک انگلی موڑ کر کار کا شیشہ بجایا، لیکن علیزہ نے اس کو ایک نظر دیکھ کر کان میں ہینڈ فری لگائی اور سیٹ کی پشت سے ٹکا کے آنکھیں موند لی اور سکون سے ببل چبانے لگی۔ بس زکم خان کی برداشت یہیں تک تھی۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر ہاتھ پر باندھا تھا اور پنچ بنا کر گاڑی کے شیشے پر پوری قوت سے مارا۔ شیشہ ایک چھناکے سے ٹوٹا۔ اس کے ساتھ ہی علیزے کی چیخیں نکل گئی اور وہ آنکھوں پھاڑے اسے لاک کھولتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب زکم یار خان نے اندر بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا، اب سارے راہ میرا اس طرح تماشا نہیں بنا سکتے، چھوڑے میرا ہاتھ، اس نے اکا دکا آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ اس کے فولادی شنکچے سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ زکم خان نے اسے گاڑی میں لا کر دھکیلا اور خود نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی سٹارٹ کر کے فل اسپیڈ پر چھوڑ دی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے گارڈز کی گاڑی بھی تھی۔ نہ چھوڑوں تو اس کا انداز خاصا بے باک اور بے خوف تھا، وہی تن کر بیٹھا تھا جیسے تمام دنیا اس کی زر خرید ہو۔ اس کے نڈر اور انداز نے علیزے کو پل بھر کے لیے کنفیوز کر ڈالا۔ اس نے اپنی کمزور پوزیشن محسوس کرتے ہوئے پہلے لب دانتوں تلے دبائے، پھر ڈھیلے پڑتے ہوئے کمزور لہجے میں التجا کی، پلیز۔ اس نے زکم خان کے اسٹرانگ ویل پر رکھے مضبوط سفید ہاتھ پر اپنا گلابی مومی ہاتھ رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی اس وقت زکم خان کو غصہ دلا کر اپنا ہی نقصان ہوگا۔ زکم خان گردن مڑ کر اس کی چمکتی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا۔ اس کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ آج میں تمہاری بات مان رہا ہوں، کل تمہیں میرا مان رکھنا ہوگا۔ زکم نے اس کا ٹھنڈا لرزتا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لیا اور اپنے لمس کی آنچ سے دہکایا، پھر دبا کے چھوڑتے ہوئے بولا، جلدی ملیں گے۔ اس کے ساتھ ہی گاڑی اس کی یونیورسٹی کے سامنے روک کر اسے جانے کا اشارہ کیا۔ علیزے تو اس کی بے باکی پر پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، پھر غصے سے باہر نکل کر پوری قوت سے ایک دھماکے کے ساتھ دروازہ بند کر کے تیز قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میری شیرنی، زکم خان نے مسکراتے ہوئے کان میں انگلی چلائی اور کار سٹارٹ کر کے لمحوں میں نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھی اور پھر سیٹ پر بیٹھ کر اس نے خوش ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری اور تشویش و تکفر سے زکم یار خان کے رد عمل کے مطابق سوچنے لگی۔ یونیورسٹی میں پورا وقت وہ پریشان و ڈسٹرب رہی، اس لیے پیریڈ آف ہوتے ہی وہ وہاں سے نکل آئی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی، رات اریان کو سوچتے ہوئے لیٹ نیند آئی۔
دیر سے اٹھنے کی وجہ سے یونیورسٹی نہیں جا سکی۔ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو کر باہر نکلی تو مما اور تائی جان باتیں کر رہی تھی اور بھابھی ملازموں سے کام کروا رہی تھی۔ یہ وقت ہے اٹھنے کا، نورین بیگم نے اسے جھاڑا۔ اس نے مدد طلب نظروں سے تائی جان کی طرف دیکھا تو وہ فوراً اس کی حمایت میں بولی، کوئی بات نہیں نورین، اب اتنی دیر بھی نہیں ہوئی ہے، کبھی کبھار آنکھ لگ جاتی ہے۔ سچ تائی جان، آپ میری اصل ماں لگتی ہیں۔ اس نے لاڈ سے ان کے گلے میں بازو ڈالے۔ اس کو بگاڑنے میں تایا تائی اور اس کے باپ کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا۔ ہر بات میں اس کی حمایت لینا، ہر ضد ماننا اس کی، اور تو اور اسے آفس بھی لے جاتے تھے اس کے کہنے پر۔ تم نے خوشخبری سنی؟ بھابھی نے اس کے لیے ناشتہ لگاتے ہوئے کہا۔ کون سی خوشخبری؟ اس نے انجان بن کر پوچھا۔ اسے لگا شاید اریان نے اپنے یوکی جانے کا گھر والوں کو بتا دیا ہے، یہی کہ ہمارے اریان صاحب آج سے آفس گئے ہیں۔ واٹ؟ اس کی بے سخت چیخ نکل گئی۔ تم بھی شاکڈ ہو گئی نا؟ آج صبح ناشتے پر کہنے لگا، اب میں شادی شدہ ہو چکا ہوں، گھر میں بیٹھا اچھا لگتا ہوں، اس لیے آج سے آفس جاؤں گا۔ اس نے تو ڈیڈ جی سے یہ بھی کہہ دیا اس کے لیے الگ آفس بنایا جائے۔ بھابھی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کا کارنامہ بڑے مزے سے سنا رہی تھی ارشیا کی حالت دیکھ کے۔ لیکن اس نے تو کہا تھا کہ وہ ہار اسٹڈیز کے لیے باہر جائے گا۔ ارشیا کے دماغ میں خطرے کا الارم بجا۔ مذاق کیا ہوگا تم سے، ایسی تو کوئی اس نے بات کسی سے نہیں کی۔ بھابھی ہنسی تھی۔ کس قدر خبیث شخص ہے، میں نے سوچا واقعی ہارڈ اسٹڈی کے لیے جا رہا ہے، اس لیے رات کو وہ غصے بولنے لگی۔ کچھ کہا تم نے؟ نہیں، بھابھی کے پوچھنے پر ہوش میں آئی اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی پیچھے سے آواز دیتی رہ گئی، اب میں اس خبیث شخص کو بتاؤں گی جسے ذرا بھی شرم نہیں آئی کسی کے جذبات استعمال کرتے ہوئے۔ وہ غصے بھری کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ جب بھی اس کا موڈ خراب ہوتا یہ غصے میں اسی طرح اس کو چکر پہ چکر لگاتی تھی۔ اس کا ارادہ ارشیا کے گھر جانے کا تھا۔ سیدھا ارشیا کے گھر آئی، جس کو کال کر کے اپنے آنے کا پہلے ہی بتا چکی تھی۔ ارشیا اسے دیکھتے ہی کھل اٹھی اور اسے لے کر ایک روم میں آ گئی جو لائبریری کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ شاید دیوار پر کتابوں کا ریک بنے ہوئے تھے، ایک ٹیبل چیئر تھا اور ایک ریلیکسنگ چیئر تھی۔ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا اس روم میں۔ یہ باقی روم سے تھوڑا الگ روم تھا۔ ظفر بھائی سے کہو سمجھا دے اپنے دوست کو، ورنہ اس کا غصہ عروج پر تھا۔ ہوا کیا ہے تسلی سے بتاؤ، کہیں تم یونیورسٹی سے تو نہیں آ رہی ہو جو اتنی تپی ہوئی ہو؟ عائشہ نے مسکراتے ہوئے گلاس میں پانی دیا۔ آخر وہ شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کیا ہے؟ کیا میں اس کی زر خرید غلام ہوں یا کوئی بھی کسی کی بات؟ کون بھائی، کس کی بات کر رہی ہو؟ عائشہ نے بیچ میں سے ٹوکا۔ اتنی معصوم نہیں ہو تم، بنو مت۔ وہ ناگواری سے سر جھٹکتے ہوئے بولی، آج جو حرکت زیخم خان نے اس کے ساتھ کی تھی، اس کا خون کھول رہا تھا اس وقت۔ تم زیخم بھائی کی بات تو نہیں کر رہی ہو؟ ابھی پوچھ لیتے ہیں، اس نے مڑ کر دائیں جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو بھائی، زیخم بھائی میری دوست کیا کہہ رہی ہے؟ اس کے لفظوں پہ جہاں وہ پل بھر کو ساکت کھڑی ہو گئی، وہیں ایک کتابیں تلاش کرتا زیخم، جس کی پیٹھ تھی ان کی جانب، وہ مڑا تھا جو ارشیا کے ارجنٹ یہاں بلانے پر آیا تھا۔ اب 5 منٹ سے اس کا ویٹ کر رہا تھا جو اس کو یہاں چھوڑ کر جانے کہاں چلی گئی تھی۔ اب علیزے کو لے کر آئی تو اس کی چالاکی کو سمجھ گیا۔ اتنی تیز دھوپ میں چل کر آنے کے باعث وہ اس نیم اندھیرے کمرے میں ایک طرف کھڑے زیخم خان کو دیکھ نہیں سکی تھی، یا پھر غصے کے باعث اس نے توجہ ہی نہیں دی تھی، اور نہ ہی علیشا کے لفظوں پر غور کیا تھا جس نے آتے ہی کہا تھا کہ ابھی میں تمہارا ہی ذکر کر رہی تھی۔ ہاں تو کیا شکایت ہے آپ کو مجھ سے؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کے زیر لب مسکراتے دیکھ کر وہ جل بھن کر کباب ہونے لگی۔ اس نے رخ موڑ کر ارشیا کو دیکھنا چاہا جو زیخم کے اشارے پہ کمرہ خالی کر گئی تھی۔ اسے ارشیا سے اس قسم کی فضول حرکت کی قطعی توقع نہیں تھی۔ کیا لگتی ہوں میں تمہاری؟ کیوں ہر بار میرے راستے میں آ کھڑے ہوتے ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ ایسی گھٹیا حرکت کرنے کی؟ اس کا گریبان پکڑ کر بولی اور ایک بار پھر خوف سے آزاد لگ رہی تھی، پھری ہوئی تھی۔ زخم کے چہرے سے مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھو علیزے۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے گریبان سے جھٹکے اور اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر بولا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتی برہمی اور چہرے سے برستی ناگواری پر وہ دریزدہ نظروں سے اس پرکشش چہرہ دیکھتے ہوئے تھوڑا نرم پڑا اور بولا، بہت کچھ، کبھی ان پیاسی آنکھوں میں بھی جھانک کر دیکھو جہاں تم بسی ہو۔
اس کے قرب کی دل فریب خوشبو اور گہری محبت چھلکاتی نظروں اور لفظوں پر اس نے تلخی سے کاٹدار لہجے میں کہا، مجھے نفرت ہے اور فضول قسم کی چاہتوں سے یہ وہ دانہ ہے جو شکاری شکار پھانسنے کی کوشش میں سب سے پہلے ڈالتا ہے۔ میں ان جملوں اور لفظوں سے متاثر ہونے والی نہیں۔ اس کے نفرت انگیز لفظوں پر اس کے چہرے کا رنگ توہین سے سرخ پڑ گیا۔ تم نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 1000 بار میرے جذبوں کی توہین کی ہے، بار بار میری عزت نفس، میری غیرت کو اپنے غرور و ضد کے پیروں تلوں کچلا ہے۔ میں اپنا وقار، مرتبہ، اپنی انا بھلا کر تمہارے پیچھے دیوانہ ہو رہا ہوں اور تم۔ اس نے شدید مشتمل ہو کر اسے دونوں بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ دیوار ریگ الیزے کے کمرے میں زور سے لگی، جس سے درد کی ایک لہر اٹھی، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اپنا درد چھپانے کی پرانی عادت تھی اس کی۔ وہ چپ چاپ اس دیوانگی دیکھ رہی تھی جس کی گرم سانسیں الیزے کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ یہ آپ کی سوچیں ہیں، وہ اس کی بات قطع کر کے ناگواری سے بولی۔ اس کی اتنی قربت الیزے کو جھلسا رہی تھی۔ اب میں تمہاری سوچیں دیکھوں گا، ایک ہاتھ سے اس کا منہ پکڑ کے بولا۔ اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں مسلسل شعلے برسا رہی تھیں۔ مجھے لگتا ہے آپ سچ مچ پاگل ہو گئے ہیں۔ شدید ترین عشق کی آخری سٹیج دیوانگی ہے، مگر میں مجنوں کی طرح نہ صحراؤں میں پھروں گا، نہ رانجھا کی طرح پہاڑ کھودوں گا میں۔ چھوڑے جانے دیں مجھے کچھ نہیں سننا مجھے، وہ تہش اور نم لہجے میں بولی۔ اب درد اسے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ زعیم کو بھی وہ اپنی زیادتی کا احساس ہو چکا تھا اور ایک دم اس کو چھوڑ کر دور ہوا۔ یہ لڑکی اس کی برداشت کیوں آزماتی تھی؟ تم اتنی بے یقین کیوں ہو؟ ایک بار اعتبار تو کرو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، دنیا کی ساری خوشیاں تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ اب کی بار اس کا لہجہ نرم تھا۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، مجھے سکون سے جینے دیں۔ زکام خان نے اضطراری کیفیت میں اپنی پیشانی مسلتے ہوئے بے بس لہجے میں کہا۔ یہی سوال اگر میں بھی کر دوں تو؟ اس نے پتھر بنی اس پری چہرے کو دیکھا جسے صرف اپنا سکون عزیز تھا۔ اس پر سختی کر کے بھی خود بے سکون ہو جاتا تھا۔ کیوں، میں نے کیا کیا ہے؟ میں آپ کا ہرگز پیچھا نہیں کرتی پھرتی، آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہی اور نہ ہی فون کر کے پریشان کر رہی ہوں، وہ زہرخند لہجے میں بولی۔ میرے دھیان کے پردوں پر جو تمہارا عکس ٹھہر چکا ہے وہ لمحہ بھر کو بھی میرے ذہن کو تمہاری یاد سے غافل نہیں ہونے دیتا۔ اس کا کیا کروں؟ بڑا بے بس اور دہائی دیتا لہجہ تھا۔ اپنے دماغ کا علاج کروائیے، وہ تلخی سے کہہ کر سر جھٹکتی اس نے ایک طرف ہٹا کر باہر کی جانب بڑھی تھی۔ اس کے جاتے ہی زخم نے ہاتھ زور سے دیوار پر مارا۔ الیزے کہاں گئی؟ عریشہ کولڈ ڈرنک لے کر آئی تو وہ جا چکی تھی۔ یوں لگتا ہے سسٹر میں آپ کو، اس پتھر دل دوست کو کبھی موم نہیں کر سکوں گا۔ زخم خاصا مایوس تھا۔ اس کے آزردہ لہجے پہ عشیہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اب عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ زوار کی طرح وہ بھی اسے بچپن سے بہنوں کی طرح سمجھتا تھا، عشیہ بھی اسے بھائیوں کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ چاہتی تھی اس کی دوست کو بھی محبت کرنے والا ہمسفر مل جائے۔ زوار بھائی سے ان کے عشق کے قصے سن کر وہ دیوانی ہو گئی تھی۔ ان کے اریان سے تو ان سب کی امید رکھنا ناممکن تھا، اسے تو بس تنگ کرنا ہے ساری زندگی۔ عرشے کے لفظوں پر وہ بھی مسکرا دیا، ایسے اس سے اتنی سمجھداری کی باتوں کی امید نہیں تھی۔ الیزے بہت سافٹ نیچر کی ہے، مگر اس معاملے محبت و عشق میں ہمیشہ ہی میں نے اسے ناراض ہی دیکھا ہے اور شادی کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتی، ورنہ اتنی حسین لڑکی فلسفے کی موٹی موٹی کتابوں پہ سر کھپانے کی بجائے اپنے شوہر کے ساتھ انجوائے کر رہی ہوتی۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ بولی۔ دراصل الیزے کے والدین حیات نہیں ہیں اور ماضی میں کوئی ایسا تلخ واقعہ گزرا ہے جو اس کے دل کا ناسور بن گیا ہے، اور جب تک یہ ناسور ختم نہیں ہوگا اس کی تلخی اور نفرت برقرار رہے گی۔ ٹھیک ہے، اب میں اس ناسور کا علاج اپنی محبت سے کروں گا، وہ بھی اپنے طریقے سے۔ وہ بے اعتبار کی سرحد پہ کھڑی تھی، تمام دنیا سے متفر نظر آتی، آرام سے اسے مانا نہیں ہے۔ تم سناؤ اریان تو ٹھیک ہے نا تمہارے ساتھ؟ ابھی پریشان تو نہیں کرتا تمہیں؟ وہ اس کی اور ایان کی لڑائیوں کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا۔ مت پوچھیے زکام بھائی، اس کمینے نے مجھ سے جھوٹ بولا کہ نکاح کیا ہے اور کوئی باہر نہیں جا رہا۔ اوہ، یہ تو بہت غلط کیا اس نے۔ اب وہ مسکراتے ہوئے اس کی پلاننگ سن رہا تھا جو اسے بدلہ لینے کے لیے بنا رہی تھی، حالانکہ وہ جانتا تھا اریان کا جھوٹ بھی۔ آج کل لینڈ لائن نمبر پر خاموش کال کچھ زیادہ ہی آ رہی ہے، رات کے کھانے پر مامی جان نے کہا۔ کون میری آواز سننا چاہتا ہے؟ شفا شرارت سے بولی، جو ابھی 18 سال کی تھی۔ BSc کے امتحان پاس کرنے کے بعد وہ گھر میں فارغ تھی، اس لیے اس کا کام کھانا اور سونا تھا۔ ماموں مامی اور اپنے روم میں ہی گئے تھے جب فون کی بیل بجنے لگی۔ شفا اچھلتی کودتی فون کی طرف دوڑی۔ ہیلو، ریسیور اٹھانے تک اس کی سانس پھول چکی تھی۔
یہ ہے ہیلو کیا ہوتا ہے؟ زخم دوسری طرف مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اسے وہ علیزے کے رشتے سے بہن ہی سمجھنے لگا تھا۔ اس کی ملازمہ نے بتایا تھا، جس کو اس نے علیزے کی انفارمیشن کے لیے رکھا تھا، کہ ان کے گھر میں صرف شفا ہی نٹ کھٹ ہے۔ کس سے بات کرنی ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ اگر میں کہوں آپ سے؟ اس کی آنکھیں پھیلی۔ مگر میں تو آپ کو نہیں جانتی۔ وہ جتنی شرارتی تھی، اتنی ڈرپوک، ذرا سی اونچی آواز پر سہم جانے والی تھی۔ مگر ہم جانتے ہیں آپ کو۔ آپ اب شفا بات کر رہی ہو؟ اس کے پر یقین لہجے پر اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا۔ مارے ڈر خوف کے اس نے گھبراہٹ میں ریسیور کریڈل پر رکھ ڈال دیا۔ تبھی علیزے نے پیچھے سے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چیخ مار کر اچھل پڑی۔ کیا فضول حرکت ہے شفا! علیزے نے اسے ڈانٹا اور مسلسل بیپ پر ریسیور اٹھانا چاہا تو شفا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں نہیں علیزے، آپ ہی کال مت اٹھائیں۔ مگر کیوں؟ وہ سخت خوف زدہ ہوتی اس کی بے وقوفیوں والی حرکت پر۔ نہ جانے کون بدمعاش ہے، میرا نام تک صحیح بتا رہا ہے۔ وہ خوف زدہ ہو کر بولی۔ کمال ہے، وہ تو تمہاری سریلی آواز سننا چاہتا ہے اور تم گھبرا رہی ہو۔ بدمعاش کہہ رہی ہو اسے؟ علیزے نے شریر لہجے میں اسے ٹوکا۔ تم کتنے شوق و جوش سے دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ وہی ہو سکتا ہے ماموں کا کوئی دوست ہو۔ علیزے نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو ظاہر نصیب، آپ کی آواز تو سنائی دی، وہ بڑی لگاوٹ سے کہہ رہا تھا۔ کون بول رہے ہیں آپ؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنی۔ آخر اس کی پوزیشن کا معاملہ تھا۔ شفا اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ اس نے اپنا موبائل بھی بند کر رکھا تھا اس کی وجہ سے۔ آپ کا ہونے والا شوہر بول رہا ہوں، وہ کہہ کر دھیمے سے بولا۔ اس کے تو تلوں سے جلی سر پر بجھی۔ شٹ اپ! اس نے کھولتے ہوئے ریسیور کریٹل پر رکھنا چاہا۔ نہ نہ نہ، اگر فون بند ہوا تو میں بار بار رنگ کروں گا، اس وقت تک جب تک تم میری بات نہیں سنو گی۔ دوسری طرف وہ ہنستے ہوئے تیز لہجے میں بولا۔ اس کی وجہ سے علیزے نے اپنا موبائل نمبر آف کر رکھا تھا، لیکن اس نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا اس کو تنگ کرنے کا۔ مجھے بکواس سننے کی عادت نہیں، نہ میں اجنبیوں سے بات کرتی ہوں، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ اجنبی؟ دوسری طرف سے کہکمہ لگایا گیا۔ شاید تمہیں ہماری آخری ملاقات یاد نہیں۔ علیزے اس کی بات سمجھ کر سرخ ہو گئی، کچھ غصے کچھ شرم سے۔ علیشا کے گھر پر وہ اس کے کتنے قریب تھا۔ مینٹل ہسپتال فون کرو، وہیں تم جیسوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ یہ کہہ کر ریسیور کریٹل پر پٹخا۔ کیا ہوا؟ وہی لفنگا تھا نا؟ کیا اسے آپ کا بھی نام پتہ ہے؟ پاس کھڑی شفا نے فکر مند سے پوچھا۔ اب کال اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بگڑے تیوروں سے شفا کو اس کے غصے کا اندازہ ہو گیا تھا۔ علیزے، تمہارے ماموں تمہیں اسٹڈی روم میں بلا رہے ہیں۔ نصرت بیگم نے اس کو آ کر بولا۔ جی مامی، ماموں آپ نے مجھے بلایا تھا؟ اس نے اندر آتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا، یہاں آ کر بیٹھو۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ کوئی پرابلم تو نہیں؟ انہوں نے گفتگو کو آگے بڑھایا۔ نہیں کوئی نہیں، اس نے سر جھکا کر کارپیٹ کو تکتے ہوئے کہا۔ جاوید جہراجی سے تم اچھی طرح جانتی ہو۔ انہوں نے اس کو خاموش دے کر اصل بات پر آئے اور اس کی سوالیہ نظروں پر پھر سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولے۔ انہوں نے اپنے بیٹے احتشام کے لیے تمہارا رشتہ مانگا ہے۔ سکندر احمد نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ لیکن ماموں، میں ابھی ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان کی بات پر اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا اور لہجے میں غصے ضد کے رنگ نمایاں ہو گئے۔ بیٹا علیزے، ایک دن تو تمہیں شادی کرنی ہے۔ مجھے اپنی بہن سے کیا گیا وعدہ بھی پورا کرنا ہے، اور وہ لڑکا بہت اچھا ہے، شریف ہے، خاندانی ہے۔ انہوں نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ پلیز ماموں، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے اصراری کیفیت میں اٹھتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کر میں نے تمہیں چاہا ہے اور تمہاری ہر بات مانی ہے۔ کیا تم میرا مان نہیں رکھو گی؟ ان کے غمزدہ لہجے پر اس نے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ میں آپ کا مان نہیں توڑوں گی اور نہ آپ کا وعدہ جھوٹا ہونے دوں گی، مگر مجھے ذہنی طور پر سیٹ ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ وہ انہیں یوں افسردہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جیتے رہو، خوش رہو۔ سکندر احمد کا اس کا ہاں میں جواب سن کر خوش ہو گئے۔ اس کی طرف سے بے حد پریشان رہا کرتے تھے، کیونکہ ہمیشہ ہی وہ شادی سے انکار کرتی آئی تھی، اور اب جب کہ ان کی بیٹی تحریم کی بات اس کے خالہ کے بیٹے سے ہو چکی تھی تو وہ چاہتے تھے تحریم کے ساتھ اس کی بھی شادی ہو جائے۔ چونکہ وہ اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف تھے، اس لیے اسے بلیک میلنگ کے ذریعے اسے راضی کر چکے تھے کہ وہ شادی کے لیے مان گئی۔ اب چاہے چند مہینے بعد ہاں کرتی، اب وہ ان کے عہد اور زبان کی پابند ہو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں واپس آ کر وہ بے حد ڈسٹرب تھی۔ اس کی زندگی کی کتاب میں لفظ شادی لفظ نہیں لکھا تھا، اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ چند مہینوں بعد فائنل سے فارغ ہو کر وہ ماموں جان سے ایسا کون سا بہانہ کر سکے گی کہ وہ اس ذکر کو چھوڑ دیں۔
आज संडे था। अर्शिया ने अलीज़ा के घर जाने का सोचा, जो इस दिन के बाद से ना तो अरीशा की कॉल रिसीव करी थी, ना बात करने को तैयार थी। वो तैयार होकर लॉन्च में दाई जान और मोम के पास। अरियान नीम दराज देखकर इसके दिमाग में चिंगारियां सी भड़कने लगी। इसको नज़रअंदाज करके अपनी माँ से जाने के लिए इजाज़त मांग रही थी, जो जाने नहीं दे रही थी। अब इसका दिल चाह रहा था तो जाने दो। ताईजान ने हमेशा की तरह इसकी हिमायत की तो वो फ़ौरन जाने को पलटी। जाओगी कैसे? नौरीन बेगम ने पूछा। ड्राइवर के साथ। वो पलटे बगैर बोली। ड्राइवर ग्रोसरी का सामान लेने गया है, कोई फारिग नहीं। उठो अरियान, छोड़ कर आओ उसे। ताईजान ने पास लेटे अरियान को कहा, मैं चली जाऊंगी अकेले। पहले भी कई बार। वो झंझलाकर बोलने लगी तो नौरी बेगम ने इसकी बात काट दी। पहले की और बात थी, और जब एक सहूलत मौजूद है तो बिला वजह परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मॉम, मुझसे बाइक पर नहीं बैठा जाता, वो तपे हुए चेहरे के साथ कह रही थी। अरियान ने आंख खोलकर एक नज़र इसके गुस्से से तपे हुए चेहरे पर डाली। साफ लग रहा था इसके हर झूठ से वाकिफ़ हो चुकी है। इसने गहरी सांस ली। अरियान के साथ जाओ, वरना घर में बैठो आराम से। चची जान ने इसे इतनी बहस पर डांट दिया। अरियान उठकर बालों में हाथ मिलकर संवारने लगा। चलो। वो संजीदगी से कहकर बाहर निकल गया, जैसे पता हो इसने आना ही है। ताईजान, प्लीज़, यूँ अच्छा नहीं लगता। वो बेबसी से बोली। तो मेरी जान, वैसे भी तो अच्छा नहीं लगता, तुम अकेली जाओ। आजकल के हालात तो वैसे भी तुम जानती हो, और फिर सबसे बड़ी बात, वापसी पर क्या करोगी? ताईजान की तकरीर सुनकर वो बेबसी से बाहर निकल गई। अरियान ने अपनी हैवी बाइक को स्टार्ट करते हुए एक नज़र इसके तने हुए चेहरे पर डाली और दिल में बोला, जल तो जलाल तो आई, बला को टाल तो। वो खामोशी से इसके पीछे बैठ गए। फिर अलीज़ा के घर पहुंचने तक वो कुछ नहीं बोली। अरियान ने भी इसे छेड़ने की जुर्रत नहीं की। वापस कब तक लेने आऊँ? वो उधर का अंदर की तरफ बढ़ी तो अरियान को इसे मुखातिब करना ही पड़ा। वो कोई जवाब दिए बगैर घर के अंदर चली गई तो वो सर पर हाथ फेर कर रह गया। अलीज़ा, ठंडे दिलो दिमाग से सोचो ज़रा, वो अच्छे इंसान हैं, तुमसे मोहब्बत भी बहुत करते हैं और अपने जज्बों की तरह मुखलिस और सच्चे हैं, और तुम्हें इनकी सच्चाई का सबूत चाहिए। अर्शिया ने सच होकर कहा, तो आज अर्शिया से समझाने और मनाने आई थी। अव्वल तो मैंने कोई सबूत नहीं मांगा, दूसरी बात, मुझे शादी करनी ही नहीं, तो फिर मैं क्यों किसी के मुताबिक सोचूं? इसे तंग आकर कहा। सच्ची मोहब्बत हर कोई नहीं करता, और ना ही हर किसी का नसीब बना करती है। तुम खुशकिस्मत हो जो इतना चाहने वाला आला स्टैंडर्ड के मालिक ज़ीक़म खान तुम्हारा तलबगार है। अलीज़ा ने इसके शाने पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं खुश भी हूँ और मुतमईन भी। मुझे अपनी ज़िंदगी में किसी ज़ीक़म खान जैसे फजूल शख्स की ज़रूरत नहीं है, जो अपनी ज़िद को मोहब्बत व चाहत का नाम देकर मुझे जीतने की कोशिश करे, मुझे परेशान डिस्टर्ब करे। ये बात अपने ख़ास भाई को अच्छी तरह समझा दो। इसने अलीशा का हाथ हटाते हुए बेरुखी से कहा, तुम किसी न किसी से तो शादी करोगी ना, तो वो ज़िख़म भाई क्यों नहीं? अलीशा ने हार नहीं मानी। अगर मुझे शादी करनी होगी तो फिर एहतशाम बुरा नहीं, और वैसे भी वो मामू जान की पसंद है। वो तलखी से मुस्कुराए। क्या ज़िख़म भाई के लिए तुम्हारे दिल में कोई जगह नहीं, ज़रा बराबर भी नहीं? अर्शिया को दुख हो रहा था। कितनी आस व उम्मीद से इसके पास आई थी वो, और अलीज़ा ने इसे मायूस किया था। छोड़ो इस वो टॉपिक को, हम आपस में अच्छी दोस्त हैं, और मैं चाहती हूँ तो आइंदा किसी थर्ड पर्सन के लिए मुझसे बात ना करो। अर्शिया, तुम मेरी वाहिद दोस्त हो, और मैं ज़िख़म खान की वजह से अपने और तुम्हारे दरमियान कोई तलख़ी नहीं चाहती। वो इसकी नाराज़गी देखकर बोली, ठीक है अली से, मैं कुछ नहीं बोलूँगी इस मामले में, लेकिन अगर ज़िख़म भाई ने अब अपनी मर्ज़ी की तो मुझसे शिकायत नहीं करूँगी। अलीज़ा ने भी इस टॉपिक को ख़त्म करना चाहा। जब दोनों ही अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं तो वो क्या कर सकती थी। हेलो हेलो, ज़िख़म खान मोबाइल कान से लगाए बेड पे नींदराज था। दूसरी तरफ लाइन कट चुकी थी। हूँ तो अलीज़ा, तैमूर, ये वक्त भी आना था मुझ पर। इसने मुंह से ढेर सारा धुआं निकालते हुए सोचा, मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा तुम्हारी ज़ालिम आँखों की गहराइयों में डूब कर मोहब्बत का मज़ा चखा था। अपनी ज़िंदगी में मैंने बहुत हसीन तरीन चेहरे देखे हैं, मगर तुम में ऐसी क्या बात है जो मैं ख़ुद को अपनों को भूल बैठा हूँ। अपनी के किसी काम तक का होश नहीं। कितने दिन हो गए वो हवेली नहीं किया। इन्हीं सोचों में मसरूफ़ था जब इसका मोबाइल रिंग हुआ। नंबर देखा तो बाबा जान का नंबर था। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। वालेकुम सलाम। क्या बात है साहबज़ादे, आजकल कहाँ होते हो? ना ऑफ़िस में दिल लगता है तुम्हारा, ना पार्टी के किसी काम पर तवज्जो है। 1 महीने से तुम हवेली नहीं आ रहे हो, कुछ ख़ास मसरूफ़ियत है? क्या? फ़ोन से शब्बीर अल ख़ान की भारी रोबदार आवाज़ गूंजी। मैं 1-2 दिन में चक्कर लगाऊंगा, इसने भी कुछ बेजारी से कहा। तुम कल ही आ रहे हो बस, हमें और कुछ नहीं सुनना। ये कहकर शब्बीर अली ख़ान ने कॉल काट दी।
ذکم خان نے حیرت سے موبائل کو دیکھا، اس کی ہر ناجائز بات کو بھی سن کر خوش ہونے والے اس باپ کو کیا ہوا آج ان کے انداز میں حکم اور روب تھا جو اس نے اپنے لیے بچپن میں محسوس نہیں کیا تھا۔ کہیں بابا جان کو علیزے کے بارے میں پتہ تو نہیں چل گیا؟ مجھے کل گاؤں جا کر بابا جان کی غلط فہمی دور کرنی ہوگی، ورنہ وہ علیزے اور اس کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیا پتہ وہ ان کو غائب ہی کروا دیں۔ پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا، مگر اب سوال اس کی زندگی کا جس پر وہ آنچ بھی نہیں آنے دے سکتا تھا۔ آج ایک ہفتہ ہو چکا تھا، آریان سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ اب تو اس نے بھی ایسے تنگ کرنے اور بات کرنے کے لیے دوسرا راستہ ڈھونڈ لیا تھا۔ ابھی وہ چائے دے کر روم سے باہر نکلی تھی جب اس کا ایک آرڈر آیا، ارشی میری یہ شرٹ تو پریس کر دو۔ مگر کل ہی تو سارے کپڑے پریس کیے تھے میں نے، اس نے ایک لفظ چبا کے بولا۔ ہاں وہ سبھی مجھے پسند نہیں، یہ میں کل ہی لایا ہوں، اس لیے یہی پریس کر دو۔ اس نے بڑے اطمینان سے کہا۔ تم اپنے شوہر کا اتنا سا کام نہیں کر سکتی کیا؟ چچی جان کی بات یاد نہیں؟ اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آخری بات پر دھمکی دینا نہیں بھولا۔ کل سے اس نے عائشہ کو اپنے کاموں میں لگا کر گھن چکر بنایا ہوا تھا۔ وہ کسی بات سے منع کرتی تو فوراً چچی جان کے سامنے مظلوم بن جاتا۔ اسے عائشہ کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ اس کی جنگلی بلی کیسے بھیگی بلی بنی ہوئی تھی آج کل۔ کیوں نہیں سرتاج، یہ تو میرا فرض ہے اور آپ کا حق۔ یہ کہتے ہوئے آریان ملک کو حیران چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ پیچھے حیران پریشان سا کھڑا رہ گیا، نہ منہ بنایا نہ منہ میں گالیاں دی۔ اللہ خیر کرے، بولتے ہوئے کمرے میں آ کر فوراً واش روم میں گھس کر 10 بار کلیاں کر کے استغفار پڑھا۔ کمینہ ذلیل کنہ میسنا، آج اس کو بناؤں گی، بہت شوق سے ہے نا بیوی سے کام کروانے کا۔ شرٹ پریس کر کے اس نے کچھ شرٹ پر لگایا اور ہینگ کر کے اپنے کارنامے کو دیکھنے لگی۔ او میرے سرتاج، آپ کی فیوریٹ شرٹ جو آپ کو ہمیشہ یاد رہنے والی ہے۔ دل کھول کر ہنسنے کے بعد اس نے شرٹ لے جا کر آریان کو پکڑائی اور آنکھیں ٹپٹپا کر معصومیت سے پوچھا، اور کوئی کام ہے سرتاج؟ ہاں نہیں نہیں کچھ نہیں۔ اس کو خطرے کی گھنٹی سنائی دے رہی تھی۔ آریان نے مشکوک انداز میں شرٹ کو الٹ پلٹ کر دیکھا تو کہیں جلا تو نہیں دی، مگر اسے اس میں ایسا کچھ نظر نہیں آیا۔ اس نے سر جھٹ کر آفس کے لیے ریڈی ہونے چلا گیا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہی شرٹ پہنے ڈرائنگ روم میں آیا۔ عرشا کی آنکھوں میں اس کو دیکھ کر چمک اٹھ گئی۔ بڑے پاپا کیا میں بھی آفس چلوں آج؟ ابھی کمال صاحب کو جواب دیتے آریان بول پڑا، کوئی ضرورت نہیں، کیا کرو گے تم وہاں؟ تم کون ہوتے ہو اسے منع کرنے والے؟ میری بیٹی کو جائے گی، بعد میں بھی اسے ہی سنبھالنا ہے اپنا بزنس۔ تایا جان نے آریان کو جھڑکا۔ چچی جان کو بھی اس کا آفس جانا پسند نہیں تھا، مگر کیا کر سکتی تھی؟ وہ اپنے باپ اور تایا کی بے حد لاڈلی تھی۔ باپ ابھی تھا نہیں تو تایا سے اپنی بات منوا لی، باقی سب خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ عائشہ آفس میں آ کر سیکرٹری سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ بڑے پاپا، زوار بھائی اور آریان میٹنگ میں تھے، اب بس اسے آریان کا انتظار تھا۔ وہ آفس روم میں آ کر ایک کونے میں بیٹھ کر اس کا ویٹ کرنے لگی۔ ابھی میٹنگ شروع ہوئے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب آریان کو اپنی کمر پر جلن محسوس ہوئی۔ اس نے نظر انداز کیا مگر جلن بڑھتی جا رہی تھی، اب تو گردن اور بازو پر بھی ہونے لگی۔ اس نے ٹائی ڈھیلی کی اور کمر کو سیٹ سے رب کرنے لگا، لیکن بار بار باپ کے دیکھنے سے سیدھا ہو کر بیٹھنا پڑ رہا تھا۔ مگر کب تک؟ اب اس کے برداشت جواب دے گئے تو دونوں ہاتھوں سے کسی بندر کی طرح کھوجانے لگا۔ آریان کیا کر رہے ہو؟ سیدھے بیٹھو، کمال ملک نے غصے سے دھیمی آواز میں غراتے ہوئے کہا۔ سب لوگ دبی دبی ہنس رہے تھے اسے دیکھ کر، مگر ہوش کسے تھا؟ وہ اپنے کام میں مصروف تھا۔ گیٹ آؤٹ آریان ملک! جمال ملک دھاڑے۔ ان کی دھاڑ پر ہوش میں آتے ایک سیکنڈ پہلے آریان میٹنگ روم سے باہر تھا۔ اپنے روم میں آتے تھے اس کو دانتوں پسینہ آ گیا۔ پہلی فرصت میں وہ شاور لینے گھسا۔ کب سے صوفے کے پیچھے اس کے انتظار میں بیٹھی عائشہ نے موبائل اس کی جگہ پہ سیٹ کیا اور اب واپس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ اب واپس آریان کے باہر آنے کا انتظار تھا جب میگا ایپیسوڈ سٹارٹ ہوگی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ کہیں پاؤڈر زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ کہیں پورا دن واش روم میں ہی گزار دے؟ وہ بیٹھے بیٹھے خود سے ہی باتیں کر رہی تھی، جبھی واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ عرشیا نیچے ہو کر بیٹھ گئے۔ آریان نے پیون کو انٹر کام پہ ایک شرٹ لانے کو کہا مارکیٹ سے، اور خود وہ پینٹ میں تھا۔ 15 منٹ ہو گئے پیون نہیں آیا، اسے ڈر تھا ڈیڈ نہ آ جائے۔ اب تو میٹنگ بھی ختم ہونے والی ہے، کیا کروں؟ اس نے واش روم میں جا کر اپنی شرٹ دیکھی، شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور اس شرٹ میں سے وہ بیماری نکل جائے۔ اسی ہی بات کا فائدہ اٹھا کے عرشیا روم سے باہر نکل گئی۔ ابھی آریان واش روم میں کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ شرٹ دھوئے کہ نہیں، جبھی عرشیا آندھی طوفان کی طرح روم میں آئی۔ آریان کہاں ہو؟ جلدی باہر آؤ، تایا جان تمہیں بلا رہے ہیں، بہت غصے میں ہیں۔ کیا اب میں کیا کروں عرشی؟ میرے پاس کوئی شرٹ نہیں ہے۔ اس نے بے بسی سے اپنی دشمن سے ہی مدد مانگ لی۔ اوہ نو، اب کیا ہوگا؟
جب بھی اس کی نظر صوفے پہ پڑی قمیض پر گئی جو اس نے خود رکھی تھی، اس نے چھٹ وہ قمیض اٹھا کر اریان کو پکڑائی۔ یہ لو، پہن لو اور نکلو جلدی سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میں پہنوں گا؟ ہرگز نہیں، میری عزت کا سوال ہے، یہ تو کسی شادی ڈھول بجانے والے کی لگتی ہے۔ اریان نے پیلی زرد رنگ کی قمیض کو ایک طرف پھینک کر کہا، دیکھ لو جان پیاری ہے یہ عزت، تایا جان ابھی آ گئے تو عزت کے ساتھ ساتھ جان بھی جائے گی۔ اوکے بٹ تم کسی کو بتانا نہیں، اس نے 2 منٹ سوچنے کے بعد کہا۔ ارے میں اپنے سرتاج کی بے عزتی کروا سکتی ہوں کیا؟ اس نے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ اریان وہی پیلی شرٹ پہن کر آفس سے باہر نکلا، اس کے ساتھ ہی ارشیا بھی باہر آئی موبائل میں مووی بناتے ہوئے۔ پیلی ڈھیلی ڈھالی گھٹنوں سے نیچے تک قمیض جس میں 2 بڑی بڑی دونوں سائٹوں پہ لگی جیب جو چلتے ہوئے ادھر ادھر اریان سے پہلے قمیض کو آگے لے جا رہی تھی۔ اس کے نیچے کالی ڈریس پینٹ وہ کوئی عجوبہ لگ رہا تھا۔ اب سین یہ تھا کہ اریان صاحب جہاں جہاں سے گزرتے پہلے تو لوگ حیران ہوتے، پھر منہ نیچے کر کے ہنستے ہوئے نکل جاتے۔ کچھ نہیں، لوگ کہکمہ لگا کر ہنسنے لگے، جس کو اریان کی گھوری نے بند کیا۔ اس کی بدقسمتی کی لفٹ بند تھی۔ یا خدایا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں؟ آج صبح اٹھ کر کس منحوس کا منہ دیکھا تھا؟ پیچھے ارشیا نے اس کو پنچ دکھایا کیونکہ صبح اس کا ہی منہ دیکھا تھا اس نے۔ اریان اچانک ہی پیچھے گھوما تو ارشیا نے فوراً ہاتھ نیچے کیا۔ وہ مچھر تھا، اس نے بھونکلاہٹ میں کہا۔ اب تم اکیلے ہی جاؤ یہاں سے، گھر میں تایا جان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اریان سیڑھیوں کی طرح بڑھ گیا۔ جانے کیسے اریان گھر پہنچا، کب سب اپنی ہنسی کنٹرول کرتی ارشیا نے کہکمہ لگا اور ہنستی چلی گئی۔ ارشیا آرام سے آ کر اس کے آفس میں بیٹھی اور موبائل میں اریان کی ویڈیو دیکھنے لگی۔ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام پر تصویریں ویڈیو شیئرز کر دیں۔ بس ہو گیا کام، اس نے ایک بھرپور انگڑائی لی۔ آج میں نے بہت محنت کی ہے، اس نے خود کو ہدایت دی۔ چلو اریان بابو، آپ تو ایک دن میں ہی مشہور ہو جاؤ گے، اس نے کہکمہ لگا کر کہا۔ اریان گھر آیا اور کسی سے بھی بات کیے بغیر اپنے روم میں گھس گیا، شاور لے کر سو گیا۔ اب شام کو ہی اٹھنے کا ارادہ تھا اس کا۔ شام میں گھر آتے کمال ملک نے اریان کی خوب کلاس لی۔ وہ چپ چاپ کھڑا ان کی ڈانٹ سنتا رہا اور ارشیا دل ہی دل میں خوش ہوتی رہی۔ پھر چچی جان کے کہنے پر اس کی جان خلاصی ہوئی۔ اوہو مما، سارا مزہ خراب کر دیا۔ ارشیا منہ بنا کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اریان بھی اپنے کمرے میں آیا۔ جب اس نے اپنا موبائل آن کیا تو ایک کے بعد ایک میسیج آنے لگے، میسیجز واٹس ایپ، انسٹاگرام اکاؤنٹ میسیجز پر۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اپنی صبح والی تصویریں ویڈیوز دیکھ کر اور اس پر لوگوں کے کامنٹس۔ کوئی کہہ رہا تھا، بھائی ہمارے یہاں شادی ڈھول بجانے آ جاتے، کوئی ایسے پنجابی فلم کا ویلن بننے کا شوق مشورہ دے رہا تھا، اور او بھائی تیرا باجا کہاں ہے، لال قمیض زیادہ سوٹ کرتی ہے۔ بس ایسے اسے زیادہ پڑھنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ موبائل کو ایک طرف پٹک کر باہر نکل گیا۔ دوسرے دن ہی سب کی شامت آئی تھی آفس میں، پیون، سیکورٹی آپریٹر، سب کی۔ جب ہی پیون نے بتایا کہ ارشیا بی بی نے ہمیں کہا تھا، ویڈیو بھی انہوں نے نکالی تھی کل اس ٹائم کی۔ اس نے اپنے اکاؤنٹ چیک کیا جس پہ اس کا کل دھیان نہیں گیا تھا، سب کچھ علیشا کے اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا تھا۔ اس بیوقوف نے یہ غلطی کر دی جس کی اس نے بیچاری کو خبر بھی نہیں تھی۔ ارشیا میڈم آپ اپنی خیر مناؤ۔ وہ فوراً ارشیا کے روم میں گیا اور وہ آرام سے بیٹھی اپنا کارنامہ علیزے کو بتا رہی تھی۔ جب اریان روم میں آیا اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ ارشیا نے آج سے پہلے ایسے اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں بعد میں بات کرتی ہوں تم سے۔ ارشیا نے موبائل آف کیا۔ کیا ہوا اریان؟ نہ جانے کس دشمن نے میرے ساتھ یہ سب کیا ہے، ایک بار مل جائے نا تو میں اس کی گردن نچوڑ دوں گا، بلکہ میں تو اس کو ارشیا کی چیخ نکل گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنے گردن پہ ہاتھ رکھا۔ تمہیں کیا ہوا ارشی؟ تم نے تو کچھ نہیں کیا نا بیبی، پھر کیوں ڈر رہی ہو؟ اریان نے بڑے پیار سے کہا۔ کہیں ایسا پتہ تو نہیں چل گیا کہ میں نے وہ سب کیا ہے؟ اس نے ٹیڑھی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ ایسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ایسے سب پتہ چل گیا تو کچھ کہتا کیوں نہیں؟ ہاں میں کیوں کروں گی ایسا، آپ تو میرے سرتاج ہو، اس نے معصوم سا منہ بنا کر بولا۔ یہ تو میں جانتا ہوں میری ارشی، بس اب تم دیکھنا میں کیا کرتا ہوں اپنے دشمن کے ساتھ۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکلا تو ارشیا نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کی۔